الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. محرم الحرام 1447 ہجری کا یہ ہمارا چھٹا بیان ہے. 6 دنوں میں ہم نے اسلام اور ایمان کے متعلق سنا اور اسلام کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی محبت کیسی تھی، اور جو وہ وعدہ کرتے تھے یا جو حضور سے حکم سنتے تھے وہ کتنا سختی سے عمل کرتے تھے، اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اور جب آدمی ایمان لاتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اس کے تقاضے، اس کے ڈیمانڈ کیا ہوتے ہیں، وہ ہم مختلف واقعات، مختلف احادیث کے روشنی میں سن رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہم نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور آپ کی شہادت کے متعلق کچھ گفتگو سماعت کی. اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج میں سختی تھی. جلال میں آپ فوراً آ جاتے، اس کے باوجود بھی آپ سے کبھی ظلم نہیں ہوا. اتنا بھی آپ نے کسی پر بے جا ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. وہ خیال دیتا ہے کہ دیکھو عمر بار بار جلال میں آ جاتے تھے اور مجھے بھی بہت زیادہ بار بار غصہ آتا ہے، تو گویا کہ میں عمر کی سنت ادا کر رہا ہوں. لیکن ہمارا غصہ آنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر غصے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے. کبھی بیوی کو بول دیا، پھر اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اگر نیک آدمی ہے تو. برا ہے تو کہہ دے گا کہ جو ہو کر سکتی ہے کر لے، اور اگر نیک ہے تو شرم آتی ہے کہ میں نے غصے میں یہ بولا تھا. کبھی بھائیوں کو ہم بول دیتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو، کبھی دوستوں کو. غصے میں آ کر ایسا حرکتیں کرتے ہیں کہ بعد میں سب سے زیادہ ہمیں بھی شرمانا پڑتا ہے، اور پھر اگر خوف خدا والا ہے تو ڈرتا ہے تو پھر وہ معافی مانگنی پڑتی ہے. تو ہمارا غصہ تو یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. لیکن عمر کا غصہ اور عمر کا جلال وہ تھا کہ اس سے سب کو فائدہ ہوتا تھا، اور یہ وہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ پائی جاتی تھی.
لیکن اس کی مذمت نہیں کی گئی. کیوں؟ اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو غصہ آتا ہے، اچھا غصہ کب آتا ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ غصہ انسان کو تب آتا ہے جب آدمی کو اپنے پسند کی بات ہوتے نہیں دیکھتا تو اس کو غصہ آتا ہے. جب وہ چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا تو اس کو غصہ آتا ہے. بس غصے کا کانسیپٹ یہی ہے. کوئی بھی ایسی بات، ناگوار بات، ناپسندیدہ بات کسی کے بولنے سے ہو، کرنے سے ہو، دیکھنے سے ہو، سوچنے سے ہو، جو بھی ہو، جب انسان کی جو چاہت ہے، جو اس کی من پسند چیز ہے، جو اس کی خواہش ہے، جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے. بس یہ سب کے لیے ہے. آپ نہیں دیکھتے کبھی وقت پہ چائے نہیں ملتی تو گھر پہ کتنا چلاتا ہے آدمی؟ کبھی پسند کا کھانا نہیں بنتا ہے وہ چلاتا ہے، تو نے یہ بنایا، تجھے پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں بھاتا ہے، مجھے نہیں کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہارا تو ایٹلو نہ تھا، اور کیا کیا سناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو پسند تھا وہ نہیں ہوا. بس تو ان کو جو صحابہ کرام اور حضرت عمر کی بات کرے تو اس میں بھی وہی تھا. ناپسندیدہ بات ہوتی تھی یہ جلال میں آ جاتے تھے، لیکن ان کا جلال بھی ثواب تھا اور ہمارا جمال بھی گناہ ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہم جب نفس کو پسند نہیں ہوتا وہ سامنے آتی ہے تو ہمارا نفس غصے میں آتا ہے. جبکہ ان لوگوں کو، اور خصوصاً حضرت عمر کی جو ہم بات کریں، تو ان کو جلال اس لیے آتا تھا کہ جو دین کے خلاف بات دیکھتے تھے تو یہ جلال میں آ جاتے تھے. ان کا غصہ، ان کا جلال، ان کا سزا کرنا یہ اپنی پرسنل میٹر کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب بھی وہ دیکھتے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، تو ان کو جلال آتا تھا. ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ رسول کے خلاف ہو رہا ہے تو بولے ہاں معاف کر دیو، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے معاف کر دیو، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے کیا کوئی مانے چھے معاف کر دیو. لیکن اگر اپنے کو 5 منٹ چائے لیٹ ملے، یا چائے میں شکر کم ہے، یا کھانے میں نمک کم ہے، تو اب کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوی تو بیوی، اس کے ماں باپ کو قبروں سے نکال کر بولا جاتا ہے، تیری ماں نے سکھایا نہیں، وہاں سے لے کر پتہ نہیں کتنی پیڑیوں تک گالیاں نکالی جاتی ہیں. یہ ہمارا غصہ ہے. لہٰذا ہمارا غصہ جو ہے، جو نفس کے لیے ہو، جنرل بات ہے، جو غصہ نفس کے لیے ہوتا ہے اس کو شیطانی غصہ کہتے ہیں. اور جو غصہ اور جو جلال اللہ رسول کی شریعت کے خلاف اور اللہ رسول کے حکم کے خلاف بات دیکھ کر ہو، دین کے خلاف بات دیکھ کر ہو، وہ غصہ شیطانی نہیں ہوتا، وہ رحمانی ہوتا ہے. تو غصہ تو ہے. تو یہی ایک غصے کے 2 پہلو ہو گئے. کوئی غصہ کرتا ہے، ثواب پاتا ہے، اجر پاتا ہے، اس کے غصے سے لوگوں کو، امت کو فائدہ ہوتا ہے. اور کسی کے غصے سے امت کو تو کیا فائدہ ہوگا، خود اپنا بھی نقصان ہوتا ہے. بی پی بڑھ جاتا ہے، دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے. پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کھوٹو کہیرو. لیکن اگر سمادھان کے لیے جائے گا، معافی مانگے گا، تو نفس ایک دم اکڑ کے کھڑا رہ جاتا ہے. نہ اسامے تھے آوے تو سمادھان کرو ہے. تو وہ کہاں والی صفت ہے؟ وہ بھی تو نفس لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ دونوں اکڑ گئے، شیطان کا کام ہو گیا. تو یہ سب باتوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جیسا ان کو سمجھیں یا ان کے جیسا اپنے کو سمجھیں اور ہلاک اور برباد ہو جائیں، بلکہ یہ کریں کہ ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. اور جب ان کا، کل ہم نے سنا کہ حضرت عمر نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو رحمت والا اور شفقت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے آپ کو رؤوف و رحیم کہا. کتنی رحمت تھی نا. لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ رحمت تھی تو سب کو معاف کر دینا چاہیے. اچھا، لیکن خود اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، گستاخ رسول کو معاف کرتا ہے. یہ بھلے حضور دشمنوں کو دعا دیتے تھے. دین اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے.
تجھے کوئی گالی دے تو معاف کر. حضور کے کوئی دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حضور کے بارے میں گستاخی ہوتی ہے، وہاں پہ تجھے معاف کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں. میٹر یہ اللہ رسول کی اور اس بندے کی ہے، تو بیچ میں معاف کرنے والا کون؟ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہی اللہ کے رسول ہیں جو اتنے رحمت والے ہیں، رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ ہی کے واقعات میں سے آتا ہے اور آپ ہی کی شریعت میں ہے کہ آپ نے خود رجم کرنے کا حکم فرمایا. رجم مرد اور عورت کو اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ پتھر کھا 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 کر مر جائیں. جب تک مرے نہیں تب تک پتھر مارنے. اور حضور کے سامنے یہ ہو رہا ہے، حضور کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور یہی حضور ہیں آپ کی یہ تلوار مبارک حمائل کیے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے ہیں. کبھی لشکر کو جمع کر کے بدر میں لے جا رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین، مومنوں کو ابھارے جہاد کے لیے. تو بتاؤ رحمت ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تو سب کا اپنا اپنا موقع ہوتا ہے. اور جو بھی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اپنے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. یہ اصل ہے، اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن شریعت کا حق ہوتا، اللہ کے خلاف ہوتا، تب یہ بدلہ لیتے اور وہ حکم نافذ فرماتے تھے. حضرت ابو بکر کی بات دیکھیں. کل ہم نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ارد گرد آ جاتے تھے، بکریاں دو دیتے تھے. آپ خلیفہ امیر الخلیفہ بننے کے بعد بھی اتنے نرم دل تھے، لیکن جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ان کے خلیفہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں جہاد کروں گا، ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا. حضرت عمر اتنے سخت مزاج، وہ ابو بکر سے کہنے لگے کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ لوگ حضور تو یہ فرما رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو وہ میرے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو بچا لیں گے. تو یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ایسوں سے جہاد کریں گے، ایسوں سے جنگ کریں گے؟ حضرت عمر ٹھنڈا کر رہے ہیں ابو بکر کو، حالانکہ الٹا ہوتا ہے. حضرت عمر جلال میں آتے تھے. اس بار ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں ان پر لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو اس طرح سے کہا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہو گیا رسول اللہ کے زمانے میں تو بہت جلال میں رہتے تھے، اور اب رسول اللہ کے بعد تم بزدلی دکھانے لگے ہو. یاد رکھو، پھر آپ نے فتویٰ بھی دیا، یاد رکھو جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا. اور اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ لاتا تھا، زکوٰۃ میں اونٹ لاتا تھا، اونٹ کے گھٹنے باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اگر ابو بکر کے زمانے میں یہ زکوٰۃ تو سارے کے سارے ادا کرے، بس ایک رسی نہیں دے گا، تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے جان لیا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کے سینے کو جہاد کے لیے کھول دیا ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہی حق تھا. اس پر سارے صحابہ کرام نے اتفاق فرمایا کہ ابو بکر کی جو رائے ہے اور ابو بکر کا جو منہج اور جو طریقہ اور جو فتویٰ ہے یہ حق ہے. یہاں تک کہ جب یہ فتنہ ختم ہوا، اب حضرت عمر یہ حضرت ابو بکر کے پیشانی چوما کر، جیسے ہمارے یہاں ہاتھ چومنے کا رواج ہے، اس زمانے میں پیشانی چومتے تھے. پیشانی چوما اور کہا کہ یہ بندہ نہ ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی. یہ ہے تو جمال، رحمت، شفقت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اپنے لیے ہو تب ٹھیک ہے. جب شریعت کی بات آتی ہے تو اس میں جلال دکھانا پڑتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ عورتوں کے پاس جا کر دروازے کے باہر کھڑے رہ کر خط پڑھتے تھے، لکھواتے تھے، سامان خرید کر لاتے تھے، اور ایسی کئی ساری باتیں ہیں. حالانکہ آپ جلالی تھے پھر بھی، اور آپ کے جلال کا حال کیا تھا اور شریعت کا نفاذ آپ کا کیسا تھا. ایک مرتبہ جمعہ کے دن آپ خطبہ فرما رہے تھے. ہمارے یہاں جیسے تقریر ہوتی ہے، وہ خطاب ہو رہا تھا حضرت عمر کا. ایک صحابی، اور صحابی بھی کون؟ سابقون اولون میں سے، یعنی جو شروع میں جو ایمان لائے اور جو ہجرت کی، وہ مہاجر صحابی میں سے اتنے پرانے صحابی حضور کے، وہ تشریف لائے. جب آئے تو لیٹ ہو گئے،
تاخیر ہو گئے۔ اب دیکھو ان کا جلال کس کے لیے ہوتا تھا۔ ایک طرف تو یہ کہ ان کو کہتے ہیں کہ بازار میں تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے جو چیزیں چاہیے مجھے بتاؤ، عمر لا کے دے گا۔ ایک طرف یہ کر رہے ہیں، ایک طرف ان کی حقانیت بھی دیکھیں، زمین کو کہہ رہے ہیں کہ کیا عمر انصاف نہیں کرتا تو وہ تیل واپس کر رہی ہے، دریائے نیل کو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ پانی اوپر آ جا رہا ہے، زمین پر مارتے ہیں درہ تو وہ زلزلہ رک جاتا ہے۔ یعنی کتنے حق پر ہیں، کتنے عدل و انصاف پر ہیں۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ مہاجر صحابی کو لیٹ ہو گیا۔ کل ہم نے یہ بھی سنا کہ فجر کے لیے جگاتے تھے اور نہیں آتے تھے تو پھر ڈانٹتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ تو حضرت عمر وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ آئے پوچھنے لگے، سیدھا دیکھا وہ پرانے صحابی، ایسا نہیں کہ نئے نئے مسلمان ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ جمعہ کے لیے آنے کا کون سا وقت ہے؟ اتنا لیٹ آ رہے ہو، اتنا تاخیر سے، ایت ساعۃ ہذہ، یہ کس وقت تم جمعہ کے لیے آ رہے ہو؟ تو جو امیر المومنین جواب دینا ضروری ہے، کہنے لگے کہ بہت کام میں مشغول ہو گیا تھا، مصروف ہو گیا تھا، اور آتے آتے میں گھر پہ پہنچا ابھی اسی وقت، اور فٹافٹ وضو کیا فوراً، اور وضو کر کے میں سیدھا جمعہ کے نماز کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا اب تم صرف وضو کر کے آتے ہو، حالانکہ رسول اللہ غسل کا حکم دیتے تھے جمعہ کے دن۔ سنت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، ان کا جلال اس لیے ہوتا تھا، سب سے سامنے بتا رہے ہیں، اس سے ہی سنت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس سے کہ جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو چھوٹوں پر ضروری ہے کہ شریعت کی جب بات ہو تو بڑوں کی پابندی کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر کی شہادت کے بعد کمیٹی کا پورا واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا، کس طرح سے وہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی اور حضرت عثمان کو یا امیر المومنین کے طور پر بیعت لی گئی۔ اب حضرت عثمان جو تھے یہ بہت ہی زیادہ صبر والے تھے، بہت زیادہ ان کے پاس صبر تھا، حلم جس کو کہتے ہیں، برداشت کرنا، سہن شکتی آپ کی بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی کی بہت زیادہ حیا والے تھے، شرماتے بہت تھے، حیا آپ کی اتنی زبردست تھی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا کپڑا جو ہے وہ اس طرح سے پنڈلی یا ران سے ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں ابو بکر آئے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے آ جاؤ، آنے دو۔ ابو بکر آئے اور حضور اسی طرح رہے، ابو بکر آنے لگے، بات چیت ہونے لگی۔ ان کے جانے کے بعد یا ان کے دوران ہی عمر آئے، آنے کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے دی، اندر آئے۔ حضرت رسول پاک ایسے ہی رہے، بات چیت ہونے لگی۔ اب ان کے جانے کے بعد یا تو، یہ میرا شک ہے، جانے کے بعد یا تو اسی وقت حضرت عثمان آئے، اجازت چاہی۔ جب حضرت عثمان نے اجازت چاہی تو رسول اللہ نے فوراً اجازت نہیں دی، بلکہ کپڑے کو سمیٹنے لگے اور کپڑے کو درست کر لیا، اور اپنے اس طرح سے کر لیا اور آپ بیٹھ گئے سیدھے، اور کہا کہ اب آنے دو۔ حضرت عثمان تشریف لائے اندر میں، بات چیت ہونے لگی، پھر یہ بھی چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ سب دیکھ رہی تھی، اب کہنے لگی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے والد آئے تو آپ اپنی حالت پہ رہے، عمر آئے آپ اپنی حالت پہ رہے، بات چیت ہوتی رہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ عثمان آئے تو آپ نے فوراً اجازت نہیں دی، بلکہ پہلے اپنے کپڑوں کو صحیح کیا اور سیدھا اچھے سے اس طرح بیٹھے اور بلایا پھر بعد میں۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی حیا کا حال یہ تھا کہ فرشتے حیا کرتے ہیں، اور اسے رسول اللہ حیا فرما رہے ہیں کہ عثمان آ رہا ہے، کہیں میرا کپڑا ہٹکا ہوا دیکھ کر یہ شرم کے مارے بات ہی نہ کر پائے، واپس چلا نہ جائے۔ اب سمجھ رہے ہو، یہ حضرت عثمان غنی کی کامل الحیاء والایقان، یہ اتنے حیا والے تھے، چوتھے مسلمان ہیں ایمان لانے والے، چوتھے مسلمان۔ اور حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے مکہ میں، اور بہت زیادہ عزت تھے ان کی۔ اور یہ کس کی وجہ سے ایمان لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے ایمان لائے، آپ بھی تاجر تھے، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے
پہلے ہی دن سے تبلیغ شروع کر دی. اور حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیا مقام دیا اور کیا مقبولیت دی کہ آپ کی وجہ سے سیدھے ہی عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون اور اس طرح کے ایسے ایسے صحابی ایمان لائے کہ اس میں سے تقریباً 6 صحابہ کرام تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ابو بکر صدیق اتنے مقبول ہوں گے کہ ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہونے والے بھی کنفرم جنتی ہو گئے، خاص طور پر جنتی ہوئے. حضرت عثمان غنی اس میں سے ہیں. تو یہ شرم اور حیا والے تھے اور حلم بہت زیادہ تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد میں، اور میں نے یہ نیت کی کہ آج انشاءاللہ پورا دن رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا، رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا. دین سیکھنا ہے، اللہ کا قرب چاہیے تو رسول کا قرب حاصل کرنا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ایسا تو نہیں کہ عید کے دن میسج کر دو اور قرب مل جائے، نہ سیکھا نہ سمجھا نہ پڑھا نہ لکھا کچھ نہیں، اور بس 10 دن ٹوپی لگا لی اور حسین والا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے نیت کی کہ آج پورا دن میں رسول اللہ کے ساتھ گزاروں گا. جب میں مسجد نبوی شریف پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ وہاں سے تشریف لے گئے. میں نے پوچھا کس طرف گئے؟ تو بولے اس طرف. تو میں اس کی طرف چلنے لگا اور پوچھتے پوچھتے پہنچتا تو ایک جو عریس نام کا کنواں تھا اس کے باغ میں آپ تشریف لے گئے. بولے میں وہاں جہاں ٹھہرا حضور نے حاجت پوری فرمائی، وضو فرما لیا. میں وہاں گیا، سلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو عریس کنواں تھا وہاں پر اپنے قدم مبارک اس طرح سے لٹکا کر اپنے کپڑے اس طرح سے رکھ کر آپ تشریف فرما ہو گئے کنویں کی منڈیر پر اس طرح سے آپ بیٹھ گئے. اب بیٹھے اور میں نے پھر نیت کی. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آج میں رسول اللہ کا دربان بننے کی خدمت انجام دینی ہے. لہٰذا میں دروازے کے پاس آ کر کھڑا رہا، بیٹھ گیا وہاں پر. تھوڑی دیر ہوئی تو کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا کون؟ کہا ابو بکر. میں نے کہا ٹھہرو میں اجازت لے کر آتا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا ابو بکر آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذن وبشر لہ بالجنہ، کہ ان کو اجازت دیجئے اور جنت کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ابو بکر کے لیے جنت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، دروازہ کھولا اور کہا ادخل ورسول اللہ یبشرک بالجنہ، کہ داخل ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور اس خوشخبری پر اللہ کا شکر ادا کیا اور حضور کے پاس پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بازو میں آ کر بیٹھ گئے. اور حضور نے جیسے بیٹھا تھا قدم اور کپڑے رکھ کر ابو بکر نے اسی طرح سے سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے اسی طرح سے قدم مبارک اور کپڑے مبارک رکھ کر بیٹھ گئے کنویں کی منڈیر پر. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں جب نکل رہا تھا گھر سے تو میرا بھائی وضو کر کے آنے کی تیاری میں تھا. میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میرا بھائی آ جائے تو آج جنت کا سرٹیفکیٹ بٹ رہا ہے، اس کا بھی کام ہو جائے. اب میں کہا کہ یہ پہنچ جائے تو اچھی بات ہے. اب بولے میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر ہوئی پھر دروازہ کھٹکھٹا. میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب. کہا رکیے میں آتا ہوں. رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ عمر آئے ہوئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اذن وبشروا بالجنہ، ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے. اب جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو میں نے کھولا دروازہ، کہا ادخل بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، کہ آپ داخل ہو جائیں، رسول اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، وہ آئے اور یہ رسول اللہ کی دوسری جانب آ کر بغل میں بیٹھ گئے اور اسی طرح سے جیسے رسول اللہ نے کیا تھا اس طرح سے آپ بھی بیٹھ گئے. آہا سبحان اللہ، کیا منظر رہا ہوگا. اب میں آ کر دروازے پہ بیٹھا اور میرے بھائی کا انتظار کرنے لگا کہ یہ آ جائے
تو اس کو مطلب مل جائے جنت، بٹ رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر دروازہ کھٹکھٹا، میں نے کہا کون؟ کہا عثمان بن عفان۔ کہا میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا عثمان بن عفان اجازت چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ کہا ایذن وبشرہ بالجنہ علی بل ما تصبہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دی جائے اور جنت کی خوشخبری سنائی جائے اس مصیبت پر جو اسے پہنچنے والی ہے۔ میں آیا، دروازہ کھولا اور کہنے لگا ادخل، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنت علی بلوا یصیبہ۔ اس بلوا اور اس فتنہ اور وہ مصیبت جو آپ کو پہنچنے والی ہے اس کے وجہ حضور آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا، اور چونکہ اس میں مصیبت کا ذکر تھا لہذا آپ نے فرمایا اللہ المستعان، کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ آئے، اب جب قریب آئے تو منڈیر کی جو جگہ تھی وہ بھر چکی تھی، لہذا حضرت عثمان غنی سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اور آج بھی وہی نظارہ ہے، ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے بالکل بازو میں آرام فرما رہے ہیں، اور عثمان غنی رسول اللہ کے سامنے جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہیں سے منظر چلا رہا ہے، اور یہی ترتیب بھی یہی ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس میں یہ کئی باتیں کی جاتی ہیں۔ احد کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب احد پہاڑ پر گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، بالکل زلزلے جیسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے احد پہاڑ پر یوں ایریل ماری اور فرمانے لگے اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر تو ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور کون تھا اس وقت؟ خود رسول اللہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر اور عثمان تھے۔ حضور فرما کیا رہے ہیں؟ احد تجھ پر تو صرف ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو ایسی کئی باتیں ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی جاتی ہے۔ حضرت مالک بن عجورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، حضور فرمانے بات ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص چادر سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے گزر رہا ہے، چادر میں لپٹا ہوا ہے، چہرہ ٹکا ہوا ہے، وہاں سے گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بتاتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ عن قریب فتنہ اٹھے گا، اور بہت جلد فتنہ اٹھے گا، اور جب فتنہ اٹھے گا اس میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا، یہ شخص حق پر ہوگا۔ اب فتنے کی بات ہے اور حق کی بات ہے تو پکڑنا چاہیے، کیونکہ فتنہ کہتا ہی اس کو ہے کہ جب وہ آتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، عام آدمی پھنس جاتا ہے، موج کی طرح آتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے، اسے ہی فتنہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عن قریب بہت جلد یہ فتنہ آئے گا اور بہت جلد آئے گا، اس وقت یہ آدمی حق پر ہوگا۔ مالک بن عجورہ کہتے ہیں کہ میں جھٹ سے اٹھا اور فوراً اس آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کر کے بتایا کہ کیا یہ آدمی حق پر ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا نعم، یہ آدمی حق پر ہوگا۔ جب میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی یہ سب بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی سے ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اور جب منافق تجھ سے وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں تو تو ہرگز مت اتارنا یہاں تک کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ یعنی اللہ تجھے خلافت دے گا اور کچھ لوگ تجھ سے وہ خلافت چھیننا چاہیں گے، اور وہاں پہ لفظ استعمال ہوا اذا اراد المنافقون، جب منافق ارادہ کریں کہ بخلعہ وہ قمیص کو تجھ سے اتارنے کی، تو تو مت اتارنا، وہ خلافت ان کے ہاتھ میں مت سونپنا یہاں تک کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ سب باتیں ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شہادت کے بعد 3 دن میں یہ بیعت ہو گئی، حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہو گئے۔ جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی ہوئے تو چونکہ حضرت عمر کا تو پھر جلال اور رعب و دبدبہ تھا، تو یہ تھوڑا ماحول میں کیا تھا، تھوڑا ہڑواس آ گئی، نرمائی آ گئی، کیونکہ حضرت عثمان غنی بہت ہی زیادہ حیا والے بھی تھے اور یہ حلم والے بھی تھے، برداشت کرنے والے تھے، سہ جاتے تھے۔ تو چونکہ اب لوگوں کو یہ تھا کہ اب زیادہ ٹینشن رہا نہیں کہ عثمان ہیں تو اب زیادہ وہ کریں گے نہیں، حالانکہ امر و نہی میں ان کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی طرح خطبہ فرما رہے تھے، دیکھو ان لوگوں کا طریقہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک صاحب حضرت عثمان کے پاس آنے لگا، راستے میں آتے آتے ایک عورت کو دیکھنے لگے اور دیکھتے دیکھتے آ گئے، یہاں پہنچے حضرت عثمان بات کرتے کرتے کہتے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی، تم میں سے کوئی آتا ہے اور اس طرح میرے پاس آتا ہے کہ اس کی نظروں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سن لیا انہوں نے جنہوں نے دیکھا تھا، پتہ تو چلتا ہے نا کس کی بات ہو رہی ہے، بات جنرل میں ہوتی ہے، اثر خاص کو کرتی ہے، جو کر کے آتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، عوام میں جنرلی بات کرتے ہیں، جس کو سنانا ہے وہ سن بھی لیتا ہے، اس کی عزت بھی بچ جاتی ہے اور اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تم لوگوں کو حیا نہیں آتی، تم میں سے کوئی آتا ہے میرے پاس اس طرح سے کہ اس کی نظروں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے یا عثمان کہ اب بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ، کیونکہ رسول اللہ کو تو وحی آتی تھی، اللہ وہ خبر دے دیتا تھا ان کو، تو ان کو بہت ساری غیب کی خبریں ہو جاتی تھی۔ اب تو مطلب آدمی بے فکر ہو گیا، آدمی کو رسول اللہ سے ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں ہماری باتیں، ہمارے گناہ حضور پر ظاہر کر دیے جائیں اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اب حضور تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، تو کہنے لگے کیا وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو گیا؟ کیا وحی رک نہیں گئی ہے؟ یعنی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم زنا کر کے آ رہے ہیں، ہماری نظروں سے زنا ٹپک رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کیا تو نے رسول اللہ کا وہ قول نہیں سنا کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست باطنی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہیں سے کشف کا اور الہام کا اور یہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا ثبوت ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم اس طرح سے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، لیکن دکھایا اسی کو جاتا ہے جس کو چھپانے کی طاقت ہو، کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا سکے، اسی کو وہ ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی جو شان ہے، شان ستاری، اس کا وہ مظہر اور ان کی وہ جھلک ان آدمی میں دکھتی ہے۔ بہرحال تو یہ حضرت عثمان غنی ہیں، تو آپ نے دیکھا ابو بکر، رسول اللہ نے رجم فرمایا، پتھر برسائیں۔ حضرت ابو بکر نے جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کے سامنے جہاد کیا۔ عمر فاروق اعظم نے تو جہاد تھا ہی، وہ جلال تھا ہی، اور آپ کو پسندیدہ یہی کام تھے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو وہ جو لیٹ ہو گئے تو ڈانٹا، اور کہاں کہ صرف وضو کر کے آ رہا ہوں، تو بھی آپ نے اس پر سرزنش فرمائی۔ اور حضرت عثمان غنی کا بھی طریقہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح سے میرے پاس آ رہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے خبر ہو رہی ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جس سے بیعت لی جائے، ان سب سے بیعت لی گئی تھی، جس سے بیعت لی جائے اس کا ایک اہم کام ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور جب وہ دیکھے کہ مجھ سے بیعت لینے والے میرے ماتحت، میرے انڈر میں آنے والی پبلک اور میرے مرید یا میرے شاگرد شریعت کے خلاف کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو ان کو جیسا موقع اس طرح سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرے، چاہے دھاک دھمکی سے کام چلے، چاہے بہلا پھسلا کر کام چلے، یا سزا کے طور پر کرے۔ نصیبدار وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی گناہ
اور غلط کام کی وجہ سے سزا دی جائے تو اس کو اپنے حق میں مبارک سمجھے کہ اچھی بات ہے، مجھے کوئی ڈانٹ رہا ہے، سیدھے راستے پہ لگا رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے شیطان رکھا ہوا ہے تو ہدایت کرنے کے لیے تیرا ایک بندہ بھی تو نے لگایا ہوا ہے ہم پر، جو ہماری پکڑ کرتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، ہم کو سزا دیتا ہے۔ تو جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور اللہ کا بندہ اپنا کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں کہ مدرسے میں یا استاذ نے کچھ ڈانٹا، دھمکایا، مارا یا سزا دی، گھر پہ آ کر بچے نے کہا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، اب ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اب اس کو کیا موڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ یہ موڑ دے دیتے ہیں، تنے مائرو عام کہرو وان تو نہیں آپ نے باپو بدلا بھی نہ کی، یا باپو کو فون کر دیتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ چھوکرا نے کہیں کہوانو نہیں، آم چھے اوم چھے ایٹلے نو تو آئے وہ آم، یعنی وہ کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ بتاتے ہیں جو بچے کی گناہ اور قصور کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ بچے نے جو کیا، یا ہوم ورک نہیں کیا، سبق نہیں کیا، یا غیر حاضری کی، یہ درست تھی، لہٰذا اس کو معاف کیا جائے۔ اور جہاں پہ یہ ماحول بن جائے وہاں پہ اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ اصلاح تبھی ہوگی کہ جس کی اصلاح کی جائے وہ پہلے اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ جب ہم اپنے آپ کو قصوروار ہی نہیں سمجھیں گے، اب کوئی ہمیں ڈانٹے گا، کوئی سمجھائے گا، کوئی سزا دے گا، شیطان کہے گا یہ کون ہوتا ہے تجھے کہنے والا؟ کیا تجھے خبر نہیں پڑتی کہ ہمیں مسلمان نہ تھی؟ اب نفس آیا، جلال آیا، اب اس کو غصہ آیا، شیطان آیا، ہاں کہیں کہ وانو نہیں ہو، میں نے بدی خبر پڑے، میں موٹا تھے گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو صحابہ کرام کو حضرت عمر یا ابو بکر یا عثمان ڈانٹ رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں، بڑے بڑے آدمیوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ذہن سے نکالیں کہ جو 10-15 سال کے بچے ہوں اسی کو ڈانٹا جائے گا، جو بھی شریعت کے خلاف کرے گا اس کو سمجھایا بھی جائے گا، ڈانٹا بھی جائے گا، لیکن بس کہ اختیار ہونا چاہیے۔ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ آدمیوں کا آدمیوں پر نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھا سکتا ہے۔ اختیار ہوتا ہے کچھ اللہ نے پوسٹ منصب دیا ہوا ہے، جیسے امیر المومنین ہے تو پوری امت پہ اس کا اختیار ہے۔ اب ہمارے زمانے میں تو وہ ہے نہیں۔ بہرحال جو بھی امیر ہے، مان لیجئے پیر ہے، تو پیر کی ذمہ داری ہے کہ جب مرید میں دیکھیں کہ یہ شریعت کے خلاف کچھ حرکت کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کی برباد کر رہے ہیں، نمازوں کا حکم ہے نمازیں جا رہی ہیں، جماعت کا حکم ہے جماعتیں جا رہی ہیں، تو پیر کا یہ ضروری ہے کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے تو ان کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، ان کو اس طرح سے سمجھایا جائے، چاہے پیار محبت سے ہو یا تھپڑ سے ہو۔ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگردوں کو کنٹرول کرے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹوں کو اوپر بہت خرچ کر لیا، بہت سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اصلی باپ وہی ہوتا ہے جس کو بیٹوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا بھی آتا ہو، اور جب دیکھے کہ بیٹا اللہ رسول کے خلاف کوئی حرکت کر رہا ہے تو گال پہ تھپڑ مارنا بھی آتا ہو، بلکہ چہرے پر نہ مارے، کہیں اور جگہ پر، چہرے ہو سکے تب تک چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلم والے تھے، حیا والے تھے، تو پھر لوگوں نے اس کا مس یوز کرنا بھی شروع کر دیا، اس کا غلط استعمال، ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ حضرت عمر تھے، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے، اور حضرت عمر کے زمانے میں اسلام پھیلا، نئے نئے مسلمان ہونے لگے۔ عثمان غنی کے زمانے میں بھی اسلام پھیلنے لگا، نئے نئے مسلمان ہونے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی کے پہلے 6 سال تو سب اچھا چلا، پھر دھیرے دھیرے 6 سال کے بعد ایسی باتیں ہونے لگی، اور چونکہ اب نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کئی کمزور ایمان والے بھی تھے، افریقہ تک اسلام پہنچ گیا تھا وہاں سے، اور یہاں عراق تک، ایران تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہ ساری چیزوں میں یہ ہوئی کہ کئی ساری ایسے لوگ جنہوں نے بول کرنا، اپنی رائے دینا اور بیجا شکایت کرنا، الزام لگانا، یہ سب فتنے شروع ہو گئے۔ اب جب گڑگڑا شروع ہوا، اور حضرت عثمان غنی جو تھے وہ نرم دل تھے، تو یہ ان کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آخرکار معاملہ اتنا تنگ ہوا اور کیا کیا سازشیں کی گئی،
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مصر میں آپ نے گورنر رکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں مختلف شکایتیں آئیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے یوں ہے۔ اب مدینہ شریف میں لوگ آئے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے جس کو گورنر رکھا ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سنا اور دیکھا، پھر آپ نے کہا، لیکن آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ایسے ہی کیسے ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 600-700 لوگ مدینہ میں آئے اور انہوں نے زبردست ہنگامہ کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو آپ نے ایجپٹ کے گورنر کے طور پر روانہ کیا، اور کچھ اور بھی صحابہ کرام بھی تھے، کیونکہ معاملہ اب ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ لوگ ایسی ایسی باتیں کرنے لگے تھے اور ایسی ایسی حرکتیں ہونے لگے تھی، لہذا حضرت محمد بن ابو بکر کو حضرت عثمان غنی نے، کچھ ساتھی بھی تھے، اور اس میں یہ خط لکھا تھا مصر ایجپٹ کے گورنر کو کہ جب یہ خط لے کر یہ محمد بن ابو بکر پہنچے تو تم اپنے آپ کو ہٹا کر جو گورنر کی پوسٹ ایجپٹ کی ان کو سونپ دینا، یہ گورنر بنیں گے اور یہ رہیں گے، یہ معاملات کو سنبھالیں گے۔ اب یہ ہو گئے روانہ یہاں سے۔ اب دیکھو فتنے کیسے اٹھتے ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اب ہوا کیا، ابھی یہ مدینہ شریف سے باہر نکلے تقریباً 3 مائل یا 3 منزل دور، یعنی 4-5 کلومیٹر ابھی دور گئے ہوں گے، یا 3 منزل تھی تو پھر زیادہ ہوگا۔ وہاں پر آپ پڑاؤ لا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک اونٹنی پر سوار ایک آدمی کو بھاگتے بھاگتے تیز رفتار جاتے ہوئے دیکھا، جو مدینہ سے آ رہی تھی۔ اب ان لوگوں کو شک ہوا کہ یا تو یہ کوئی بھاگا ہوا لگتا ہے یا کوئی اہم کام کے لیے جا رہا ہے، اور کون ہے کیا ہے، لہذا ان قافلے والوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اور جب پکڑ لیا اور کہاں کہ کہاں سے آ رہا، بولے امیر المومنین نے مجھے بھیجا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ عثمان غنی کے غلام ہیں۔ کہا امیر المومنین نے کہاں بھیجا ہوا ہے، بولے ایجپٹ، مصر میں بھیجا ہوا ہے۔ تو اب یہ اور ٹینشن والی بات ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی نے ان لوگوں کو بھیجا ہوا ہے تو پھر اس کو کس لیے بھیج رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا کوئی خط ہے، تو بولے نہیں ہے۔ بولے تلاشی لو۔ اب ساری تلاشی لی گئی، کہیں سے کچھ ملا نہیں۔ ایک سوکھا مشکیزہ تھا، اس میں سے کوئی چیز اچھل رہی تھی، نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلی۔ اس کو چیرا گیا تو اس میں سے ایک مہر لگی ہوئی، سکہ لگے ہوا خط نکلا۔ اب یہ اور ٹینشن والی بات ہو گئی۔ مہر کو توڑا، سل توڑا، اور وہ جب اس میں خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابو بکر اور جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں، جب وہ مصر میں پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا، اور جو لوگ تجھے ہٹانے کی بات کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح قید میں ڈال دینا۔ اب یہ معاملہ بھڑکا۔ اب سب لوگ اب اس کو پکڑ کر سیدھے آئے مدینہ شریف میں، اور محمد بن ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ اب دیگر صحابہ کرام اور سب مسجد نبی میں بھر گئے۔ اب سب کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا لکھ رہا ہے، حضرت عثمان غنی کی اس میں سائن ہے، سکہ لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہم کو بھیجا کہ آپ جائیں گورنر بنیں، اور یہاں پہ پیچھے سے کسی غلام کو بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جب آئیں تو اس کو قتل کر دینا۔ تو حضرت عثمان چاہتے کیا ہیں؟ اب یہ ہلہ بول شروع ہو گیا، اب ہنگامہ مچ گیا، اور سب غصے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کا واقعہ ہے، کس طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صبر کا ان کو کہا گیا تھا، اب حضور نے جو وعدہ فرمایا تھا یہ ان کو نبھا رہے تھے۔ اور دیگر صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی، محمد بن ابو بکر نے کہا کہ دیکھو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، آپ فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ زبیر بن عوام ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب بھی صحابہ کرام، وہ سب آئے۔ یہ پرانے صحابہ کرام میں بدری بھی ہیں، عشر مبشرہ سے بھی ہیں، اور شروع سے ایمان والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ غلام ہے آپ کا ہے؟ بولے غلام تو میرا ہے۔ اونٹنی؟ بولے وہ بھی میری ہے۔ وہ مہر؟ بولے آپ کے لگی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ نے یہ خط لکھا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا، پڑھا، بولے اللہ کی قسم میں نے تو نہ یہ خط لکھا ہے، نہ میں نے کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ میں نے فرمان
جاری کیا ہے نہ میں نے غلام بھیجا ہے۔ اب اللہ کی قسم کھائی، اور یہ جو آئے تھے وہ تو جانتے تھے کہ عثمان غنی اللہ کی قسم جھوٹی تو نہیں کھا سکتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی ایسا کام کرے ایسا ممکن بھی تو نہیں ہے، یہ کوئی نئے نئے مسلمان تھوڑی تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اب لوگوں نے چیک کیا تو پتہ چلا، کئی لوگوں نے کہا کہ اس میں جو رائٹنگ ہے وہ مروان بن حکم کی ہے۔ مروان بن حکم ایسا آدمی تھا کہ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب اس کا جنم ہوا تو اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تحنیک کے لیے، گھر تھوتھی چٹوانے کے لیے، اور وہ بچہ لے کر آیا مروان کو لے کر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوتا ہے، اور یہ اس کا یہ تھا، تو یہ مروان کا تھا۔ اب یہ معاملات ڈسٹرب ہونے شروع ہو گئے، اب کھلبلی مچ گئی، او ہا ہونے لگا، اور فتنہ اٹھا۔ اب فتنہ اٹھا، اب جو لوگ تھے مصر والے اور کچھ کوفہ والے اب یہ سنبھل نہیں رہے، اب یہ الگ الگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے، کوئی یہ۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی جب حج کے لیے آخری حج کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے سارے گورنروں کو مکہ میں بلایا اور کہا کہ تم میں جو بھی شکایت ہے، لوگوں کو کہا جو بھی شکایت ہے، جو بھی کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ ہے، وہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے کیا۔ لیکن لوگ رو رہے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہو؟ تو بولے نہیں، ہم کو نہیں اب جو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے، لیکن یہ جو فتنہ والے تھے اس کا کیا کرنا، جن کا کام ہی تھا اسلام کو ڈیمیج کرنا، مسلمانوں کو آپس میں، امت کو آپس میں لڑوانا۔ کون تھے؟ تاریخ میں ان سب کے نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نام ابن سبا کا آتا ہے۔ محمد ابن سبا جو تھا یہودی میں سے اس طرح سے آیا ہوا تھا، اور یہ لوگوں میں پھانٹ، تب کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اب یہ آیا، شیعہ بعد میں ہوئے پیدا۔ اب سنیں، حضرت عثمان غنی جب مدینہ تشریف لائے، پہلے امیر معاویہ نے ان کو یہ بھی کہا مکے میں ہی کہ آپ ملک شام چلیں، مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ملک شام چلیں اور وہاں پہ میرے ساتھ رہیں، وہاں پہ ہمارا انتظام اچھا ہے، جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے بعد میں آپ آ جانا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا عشق رسول یہ کہتا تھا، بولے میں رسول اللہ کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کہاں کا تو پھر میں کچھ لشکر بھیج دوں، کوئی فوجی دستہ بھیج دوں کہ جو دنگائی ہیں، بلوائی، بروا کھور گجراتی میں بولتے ہیں، بروا کھور ہیں، اس سے آپ مقابلہ کریں۔ کہنے لگے کہ نہیں، رسول اللہ کے پڑوسی اور رسول اللہ کے شہر میں رہنے والے اور مہاجرین اور انصار کے لیے میں جگہ کو تنگ نہیں کر سکتا، اور جب یہ لوگ آئیں گے باہر سے اتنے فوج، تو ان جو مدینے والے ہیں ان کی کھادا خوراکی میں بھی فرق پڑے گا، ان کو ڈسٹرب ہوگا، میں کسی طرح سے بھی نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ نے یہ کوئی راستہ کا نہیں، بولے مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں وہی کروں گا۔ اب یہ آ گئے گھر میں، یہاں تک کہ بلوائی اور بڑوا کھوروں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور پانی اور کھانا بھی بند کر دیا، محاصرہ کر لیا۔ 3 دن گزر گئے بغیر پانی کے۔ آپ باہر آئے اور دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم میں علی موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، علی نہیں ہے۔ کہا کیا سعد ہیں؟ کہا نہیں، سعد بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی سے کہیے کہ پانی بھجوائے۔ تو کسی نے خبر دی، تو حضرت مولا علی نے 3 مشکیزیں پانی کے بھر کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں بھیجے۔ بہت مشکل سے، یعنی کہ اس میں جھڑپ ہوئی، ہاتھا پائی ہو گئی، اور حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر پہرے کے طور پر رکھا، دھیان رکھنا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی وہ پہرے داری میں لگا دیے کہ امیر المومنین کی حفاظت کرنی ہے یہ، اور ایک طرف یہ، یعنی کتنا بڑا فتنہ اٹھا۔ اور یہی سب ہوتا ہے، تقدیر کو کون بدل سکتے؟ میں کہتا ہوں نا، اللہ تو اللہ ہے، اس کی شان ہے الگ ہے۔ خیر، اب کیا ہوا؟ یہ ہو گیا، اتنا یہاں تک تو پہنچے۔ دن گزرتے گئے، حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں۔ کربلا میں تو یہ تھا کہ یزید تھا سیٹ پر،
لشکر اس کے پاس تھا اور امام حسین ایک پبلک میں سے آتے تھے. یہاں پر عثمان غنی امیر المومنین ہے, لشکر ان کے ہاتھ میں ہے, اور کئی لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت عثمان کی بارگاہ میں, امیر المومنین آپ اجازت دیں, ہم ان بلوائیوں کو ابھی جہنم میں پہنچا, ابھی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں, ابھی ان کا گلا کاٹ دیتے ہیں. یہ ہوتے کون ہے اس طرح سے ہمیں دبانے والے؟ آپ اجازت دیجئے اور آپ حکم تو ہاں بولیے تو ہم ان کا مقابلہ کریں. آپ کے لیے ہماری تلواریں تیار ہیں, کیونکہ امیر المومنین تھے اور یہ کوئی نئے تو کوئی تھے نہیں, بہت پرانے ہیں, وفادار ہیں. اب لیکن وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی جان کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا درست نہیں سمجھتا, کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ حکم دے دوں کہ ان بلوائیوں کو کاٹو مارو اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور آپس میں مسلمانوں میں خون ریزی ہو. یہ میں پسند نہیں کرتا کہ یہ مدینۃ الرسول میں یہ چیزیں ہوں اور مسلمان میری وجہ سے آپس میں لڑیں. لہذا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تجھے ایک پریکشا لی جائے گی, ایک فتنہ اٹھے گا, آزمائش ہوگی جس میں تجھے صبر کرنا ہے. حضور نے فرمایا ہے بس میں وہ صبر کر رہا ہوں. یہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. ہمیں تو کوئی جھوٹ موٹ کی خبر دے دے کہ پہلو تاریخ سے عام کے تو آؤ دیکھتے ہیں, نہ تاؤ, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا, نہ کہنے والا کون ہے وہ دیکھا, سیدھا نکل پڑے. ہوے جو ایم کے تو نا ہوے جو ہے وارو کاٹی لو. حالانکہ جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بیچ میں کوئی آ کے بول جاتا ہے اور ہم تو لڑنے کے لیے نکل پڑتے. لیکن ان کا یہ طریقہ, حضرت عمر کے بارے میں بھی کل سنا ہم نے, شہید ہوئے. پھر ایک بات اور ہوئی, جب آپ گھر پہ آئے, ہوش میں آئے, تو نماز کا ہم نے سنا 3 دن تک آپ اسی طرح رہے, آپ نماز پڑھتے رہے. پھر جب آپ ہوش میں آئے تو عبداللہ بن عباس کو آپ نے کہا کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا تھا, کون تھا وہ آدمی. تو وہ آئے واپس جب چیک کر کے اور کہنے لگے عبداللہ بن عباس کہ وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز تھا. کہنے میں آتا ہے کہ وہ مجوسی تھا یا نصرانی تھا. تو بولے وہ مجوسی تھا اور اس نے خودکشی کر لی ہے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا. پتہ ہے کیوں؟ اور پھر کیا بولا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے, کہ مجھے شہید قتل کرنے والا اگر مسلمان ہوتا تو وہ جہنمی ہو جاتا. تو میری وجہ سے کسی مسلمان کو جہنم ملے, کتنا اپنا نہیں سوچ رہے ہیں, کوئی مسلمان برباد نہ ہو وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے مار کر یہ ان کی آخرت خراب ہو جائے گی. یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضرت عمر, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. اور حضرت عثمان کا دیکھیں, محاصرہ کیا ہوا ہے, پانی اندر میں نہیں پہنچنے دیتے. حسن حسین عبداللہ بن طلحہ وغیرہ باہر کھڑے ہیں, تلوار دے کر حضرت علی نے ان کو کھڑا رکھا ہوا تھا, اور یہ سب معاملات چل رہے تھے. کہنے والے کہہ رہے حضرت عثمان غنی والے کے پورا خاندان تھا آپ کے ساتھ, بنو امیہ کا پورا لشکر, پورا خاندان تھا, اور امیر المومنین تو تھے ہی, صحابہ کرام, بدری صحابہ کرام اور سب تھے, سب ایک جھوٹ تھے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو میری وجہ سے آپس میں نہیں لڑا سکتا. یہاں تک کہ آپ صبر کرتے رہے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ عَلَى بَلْوَا يُصِيبُ, اس بلوا کی وجہ سے اور اس مصیبت کی وجہ سے جو تم کو پہنچنے والی ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب فتنہ اٹھے گا تو یہ آدمی حق پر ہوگا. اعلیٰ. پھر ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی آئے اور لوگوں کو کہنے لگے, سننے جیسی بات ہے, کہ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اس وقت میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے اور اس کے بدلے میں جنت خرید لے, اس کے بدلے میں جنت لے لے اور اس سے بہترین کنواں اس کو ملے گا جنت میں. تو کیا میں نے وہ کنواں خرید کر اپنے ذاتی پیسے سے مسلمانوں پہ وقف نہیں کیا؟ تو جو مجمع میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہم نعم, بولے ہاں
بے شک یہ حق ہے کہ آپ نے وہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے بیر روما کے نام سے، اور بیر عثمان بھی کہتے ہیں۔ بیر کا معنی ہی کنواں ہوتا ہے۔ پہلا آپ نے آدھا خریدا 12,000 میں، یہودی مسلمانوں سے پیسے لیتا تھا۔ دیکھو ان کے پاس دولت تھی حضرت عثمان غنی کے پاس، تو ان کا استعمال ایسے کرتے تھے۔ 12,000 کا آپ نے آدھا کنواں لیا، یعنی ایک دن حضرت عثمان غنی کا رہتا، ایک دن یہودی کا رہتا۔ یہودی چارج لیتا تھا، مسلمان میٹھے پانی کا صرف وہی ایک کنواں تھا۔ وہ پانی جب بھرتے مسلمان تو اس سے وہ پیسے لیتا تھا ڈول کے حساب سے۔ حضرت عثمان غنی نے کنواں لیا۔ آج کا مسلمان سوچتا આપણામાં આ ધંધો કોઈ નથી કરતો, આપણે કરીએ ને એટલે મોનોપોલી આવી જાય, આપણાવાળું કોઈ નથી। حضرت عثمان غنی نے وہ لیا، لیکن وہ مونوپولی اختیار نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو میری باری کا دن ہے جس پر میں مالک ہوتا ہوں، اس دن مسلمان فری میں بھر سکتا ہے، وقف کر دیا۔ اب جب مسلمان عثمان غنی کی باری دن آتا تو فری میں ڈول بھر کے جاتے، اور یہودی کی باری آتی تو کوئی بھرنے ہی نہ جاتا۔ مفت میں بھر رہے ہیں تو وہ پیسے دے کر یہودی سے کیوں بھریں گے؟ یہودی کا دھندا چوپٹ ہونے لگا۔ آخرکار اس نے کہا حضرت عثمان سے، ایک کام کرو نا، یہ دوسرا بھی آدھا لے لو۔ تو پہلے 12,000 میں آدھا لیا تھا، بھاؤ گھٹ گئے، پھر 8,000 میں دوسرا آدھا لے لیا، تو 20,000 درہم میں لیا، اور پورے کا پورا کنواں مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ بات یاد دلائی اور ان لوگوں کو گواہ بنایا کہ کیا ایسا نہیں تھا، رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے اس طرح سے کہا تھا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر یہ جنت لے لے اس کے بدلے میں، تو کیا میں نے اس طرح سے خرید کر مسلمانوں پہ وقف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آج تم وہی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیتے ہو، مجھ پر وہی بند کر دیے ہو تم نے وہ پانی۔ پھر کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مسلمان بڑھنے لگے، مومنوں کی جماعتیں بڑھنے لگی اور مسجد نبوی شریف کی جگہ کم پڑنے لگی، تنگ ہونے لگی، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو فلاں کا مکان خرید کر اس کو مسجد میں داخل کرے تاکہ مسجد کی جگہ زیادہ ہو جائے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے، تو کیا میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے وہ مکان جگہ لے کر مسجد کو وقف نہیں کیا تھا؟ کہا ہاں آپ نے ایسا کیا تھا۔ وہی جو گھیرے ہوئے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے، بولے ہاں آپ نے کیا تھا۔ تو کہا آج تم اسی مسجد نبوی میں مجھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ پابندی لگا دی تھی، آپ باہر نہیں نکلتے، گھر پہ ہی محاصرہ کر لیا تھا۔ بولے آج تم نے اسی مسجد میں داخلہ میرا منع کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ کیا جیش عسرت کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول جب لوگوں کو ابھار رہے تھے خیرات کرنے کے لیے، اور کہنے لگے کہ جو اس کو یہ ساز و سامان فراہم کرے اس کے بدلے میں اس کو جنت دی جائے گی، تو کیا میں نے اس وقت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا مال قربان کر کے وہ بشارت حاصل نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور میں صبیر پہاڑ پر ہم گئے، اور صبیر پہاڑ اتنا جھومنے لگا، اتنا زلزلہ آ گیا، اس پر سے پتھر گر گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اثبت یا صبیر، اے صبیر پہاڑ تو رک جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر تو ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو کیا رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فرمایا ہے۔ جب اتنا سنا حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ اکبر، یہ لوگ میری شہادت کی گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہوں، خود قبول کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے شہید فرمایا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی اگر ہوں گے تو اگر قصوروار ہے تو شہید نہیں ہوگا، اور شہید ہے تو قصوروار نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو گھیرا اس لیے تھا کہ حضرت عثمان کو یہ لوگ قصوروار کہہ رہے تھے، گنہگار سمجھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنا ہے۔ تو اگر حضرت عثمان غنی سچ میں مجرم ہوتے تو شہید نہیں ہو سکتے۔ اور کہا کہ کیا حضور نے ایسا فرمایا تھا؟ کہ انہوں نے کہا ہاں۔ بولے یہ لوگوں تو مجھے شہید کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ حال تھا۔ اور
اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا تو انہوں نے کیسا، آج ہمارے پاس بھی مال ہے لیکن ہماری جو خیرات و صدقات کرنے کی جو لمٹ اور باؤنڈری ہے نا، یہ بہت کنجوسی بھری ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کا کام ہے، آدمی کے پاس، ہم کہتے ہیں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو دینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ آدھا ٹکا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر 10 لاکھ روپیہ ہے نا، جب دینے کی باری آئے گی تو وہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی تو 500 کے 1000 ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس 10 لاکھ ہو، ضرورت کو چھوڑ کر، گھر کا خرچہ نکال کر 10 لاکھ روپیہ جس کے پاس بیلنس ہو، کتنا خیرات کر سکتا ہے؟ کتنا کر سکتا ہے؟ 10 لاکھ کر سکتا ہے۔ 10 لاکھ زیادہ پڑھیں تو 10 لاکھ کر سکتا ہے، لیکن ہماری توجہ آخرت کی طرف نہیں ہے، ہمارے دنیا میں ہے۔ 10 لاکھ کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ نوٹ گن گن کر 2 نہ چلی جائے اس طرح سے ہم دیتے ہیں۔ کسی کے پاس 25 لاکھ ہے، مسجد بنانے کی باری ہے تو کون کتنا دے گا؟ 25 لاکھ کسی کے پاس پڑے ہیں، یعنی مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، خرچہ نکالنے کے بعد 25 لاکھ ادھر ادھر پڑے ہیں، دکانیں پڑی ہوئی ہیں، پلاٹنگ پڑا ہوا ہے، فلیٹ لگے ہوئے ہیں اس کے، اور گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، بیلنس پڑی ہوئی ہے، کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے۔ 25 لاکھ کی مالیت بنتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو 25 لاکھ والا کتنا دیتا ہے؟ مشکل سے 50,000 سے آگے بڑھے گا وہ، اپنی کیپیسٹی ایٹ لیسٹ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ 50,000 دے رہا ہے تو شاید اس کے پاس 60,000 ہوں گے، 10,000 اپنے لے رکھا، 50,000 دے رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور جو دیتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، وہ 5 لاکھ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس 10 کروڑ ہوتے ہیں وہ 5 لاکھ دے رہا ہے۔ آپ اس کو شاید شخاوت سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو کنجوسی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ ان کا یہ حال ہوتا تھا اور اتنی قربانیاں ہوتی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، آخر میں کہا کہ میری کچھ باتیں اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہیں۔ وہ کون سی؟ کہنے لگے کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، اور آپ کے رسول اللہ کا ادب کا حال یہ تھا، کل ہم نے سنا وہ زینے پر کھڑے رہنے میں کس طرح سے ابو بکر اور عمر نے طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عثمان غنی شرم والے تھے نا، حیا کا حال کیا تھا؟ جب سے رسول اللہ سے بیعت لی، بیعت کیسے لیتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ کہاں جب سے رسول اللہ سے بیعت لی، حضرت عثمان غنی نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا، اور رات کو سوتے ہوئے باندھ کے سوتے تھے کہ نیند میں بھی وہ ہاتھ غلط جگہ پہ نہ چلا جائے، کیونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ سے لگا ہوا ہے۔ ان کا ادب اور حیا کا یہ حال تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ایک غلام آپ آزاد کیا، اور آپ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی، اچھا یہ کب تک رہا؟ تقریباً 23 سے 26 دن تک آپ کو کھانا پانی سب بند، حالانکہ آپ کے اشارے پر تلواریں چل سکتی تھی، آپ کے اشارے پر یہ ان سب کا سب ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے وہ نہیں کرنے دیا۔ اور تو یہ بزرگوں کے کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں، وہ بس ان کے سینوں میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ رسول سے ان کے کون سے راز ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کیے جاتے، لوگوں اپنی جو تقدیر میں جو لکھ دیا جاتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں، اور جو ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں گنہگار نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان کو مجرم کے طور پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اب کیوں کیا؟ وہ کون سے راز تھے جو ان کے سینے میں دبے ہوئے تھے؟ وہ کون سے عہد اور وفا کی باتیں تھی جو انہوں نے کسی بزرگ سے یا اللہ کے دوستوں سے یا رسول اللہ سے لی ہوئی تھی، اور ان کو کیا کہا گیا تھا یہ کرنے کے لیے، وہ ہم نہیں جانتے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی بس وہی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو شک ہو رہا ہے، ماننے والے مان رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ سب باتیں بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تجھے اس میں قمیص دی جائے گی، تجھے یہ خلافت عطا کی جائے گی، اللہ تجھے عطا کرے گا، اور کچھ لوگ تجھ سے وہ چھیننا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ تو اس کو چھوڑ دے، لیکن تو صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے کیا کیا کہ اپنے 20 غلام کو آزاد کیا،
اب غلام کی قیمت اگر سمجھنی ہے تو یوں سمجھ لے کہ ایک بائک کی قیمت، مان لیجئے کہ 1,00,000 روپیہ سمجھ لیجئے، 1,00,000 روپیہ ایک غلام کی قیمت اندازہ سمجھانے کے لیے، تو 20 غلام کو آپ نے آزاد کیا اور پھر آپ نے پائجامہ پہنا اور زبردست اچھے طریقے سے باندھ کر پہنا۔ اس سے پہلے آپ پائجامہ نہیں پہنتے تھے، آپ تہبند شریف پہنا کرتے تھے، لنگی پہنا کرتے تھے، حضور کی سنت ہے، تہبند پہنا جاتا تھا اس زمانے میں، پائجامہ کم پہنتے تھے لوگ، تو تہبند کی آپ کی عادت تھی، لیکن اس دن آپ نے تہبند کی بجائے پائجامہ پہنا اور اچھے سے باندھ کر پہنا کہ شہادت کے بعد اور یہ ہاتھا پائی ہو تو سطر کھل نہ جائے۔ حیا والے تھے نا، بے شرم تھوڑی تھے جو آج کل گھٹنا ننگا کر کے جوان بیٹا گھوم رہا ہے اور بیٹی کو برقع پہنا رہا ہے اور بھائی یہ گھٹنا کھلا رکھ کے گھوم رہا ہے۔ کون سا اسلام اور کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ آپ نے پہنا اور پھر قرآن شریف لے کر تلاوت قرآن سے محبت تھی۔ وہ 3 باتوں میں آتا ہے حضرت عثمان کو کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنوانا اور قرآن کی تلاوت بہت آپ کو پسند تھی۔ اور قرآن آپ کا ایک لقب جامع القرآن ہے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ کبھی اس کا واقعہ بھی بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو، کس طرح سے قرآن جمع ہوا اور کس طرح سے اس کی کاپیاں بنائی گئی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی اس طرح سے تیاری میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ آج یعنی کہ رات کو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا صبر کرنا، کل تم افطار ہمارے ساتھ کرو گے۔ یہ ہوتا ہے۔ اب کیا سند چاہیے جب بندہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ، لیکن پھر اللہ کی جو تقدیر ہوتی ہے ہو کر رہتی ہے۔ یہاں تک کہ آگے کا تو پہرا تھا، آپ تلاوت کرنے لگے، پیچھے کی طرف سے یہ کچھ لوگ آئے، داڑھی پکڑی اور آپ کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ خون کے چھینٹے بھی قرآن شریف پر اڑے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی دنیا سے گئے اور آپ کی زوجہ مبارکہ نے چلانا شروع کیا، بلانا شروع کیا، لیکن شور و غوغا اتنا تھا باہر کی طرف۔ دھیرے دھیرے خبر ہوئی، پھر آپ بالا خانے پر آئی اور کہنے لگے کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب شہادت کی خبر پھیلی، ہنگامہ مچ گیا، وہاں حضرت علی وغیرہ کو خبر ہوئی، بھاگتے بھاگتے آئے، سیدھا گھر میں گئے اور آپ کی زوجہ مبارک دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی وہ خون میں وہاں پہ آپ تشریف رکھ رہے ہیں۔ آپ کی حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً آپ کی بیوی صاحبہ سے کہا کون آیا تھا، کون لوگ تھے؟ کہا ایک کو پہچانتی ہوں، 2 لوگوں کو نہیں پہچانتی، کہ کون تھے؟ انجان کوئی تھے۔ اور اس طرح سے یہ سب چیزیں ہوئی۔ آپ نے انا للہ پڑھا اور پھر حضرت حسن اور حسین، امام حسن اور حسین کو کیا کیا آپ نے؟ حضرت امام حسن کو حضرت علی المرتضیٰ نے تھپڑ ماری اور حضرت امام حسین کو گھونسا مارا اور کہا کہ ہم نے تم کو حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، یہاں پر تلواریں سونت کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی امیر المومنین کو کوئی آنچ نہ پہنچے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ شہادت کیسے ہو گئی؟ اور اس طرح سے آپ نے کہا۔ اور اسی طرح سے جو حضرت طلحہ اور ان سب کے بیٹے تھے ان کو بھی علی المرتضیٰ نے ڈانٹا اور دھمکانے لگے اور کہنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم یہیں پہ، یہاں سے کوئی نہیں گیا ہے۔ پھر وہ پتہ چلا کہ یہ کوئی پیچھے وہ دوسرے کے مکان سے وہ دیوار کود کر وہ ٹیرس چھت سے وہ آئے ہوئے تھے۔ اس طرح سے یہ واقعات ہوئے اور پھر پورا ہنگامہ مچ گیا پورے مدینہ شریف میں۔ اور صحابہ کرام بھی، اس بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، حضور کو تشریف لیے ہوئے 25 سال گزرے ہیں، لیکن وہ اتنا فتنہ تھا بڑا اور اتنا تھا کہ یہ فرمایا گیا تھا حدیث مبارکہ میں کہ جب یہ تلوار رکھ دی جائے گی، جب یہ تلوار مسلمانوں میں رکھ دی جائے گی تو پھر اٹھائی نہیں جائے گی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایسی واقعات ہوئے جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ مسلمان جب جہاد میں جاتے تھے تو مدد کے لیے فرشتے آتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فرشتوں کا مسلمانوں کی مدد کے لیے آنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے پھر مسلمانوں کے ساتھ نہیں اترے۔ دوسری یہ کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے چاند کے دیکھنے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا تھا، رؤیت ہلال میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر اختلاف شروع ہوئے۔
آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، بولے سب ایک منچ پر آ جاؤ، پلیٹ فارم۔ میں نے بولے نہیں ہو سکتا بھائی، اب یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا وہاں سے کہ یہ نہیں ہوگا، پھر اب ان کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکتے۔ تو رؤیت ہلال میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رؤیت ہلال چاند کے دیکھنے میں کتنا اختلاف ہوتا ہے۔ ابھی دیکھا نا محرم کے چاند میں، ایک کہتا ہے گواہی دے دی، اعلان کر دیا، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ آئی نہیں ہے۔ اب یہ چلتا رہے گا، وہ ٹینشن نہیں لینے کا، ہاں اپنے علماء پہ بھروسہ رکھنے کا۔ آپ کی سمجھ میں جو زیادہ محتاط علماء ہیں، جو مفتی زیادہ شریعت کے پابند ہیں، جو ہر بات کو سنت اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ماڈرن بہت نہیں ہے، ان کو پکڑ کے رکھیں، بس بات ختم کریں، اور جو اپنے علاقے میں ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ دوسری جگہ پہ دیکھیں گے، دوسرے ملک میں یہ ہے، دوسرے صوبہ میں یہ ہے، راجیہ میں یہ ہے، تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ سب تو چلتا رہے گا، اس کو آپ تھوڑا نارملی لینا شروع کریں، اور جو ہمیں کام کرنا ہے، جو فرائض واجبات اور حرام سے بچنا، علم دین سیکھنا، اس پہ دھیان دیں۔ خیر، تو یہ کچھ باتیں ہوئی، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے مسلمانوں کو آپس میں کبھی اختلاف اور لڑائی نہیں ہوئی، مسلمان نہیں لڑتے تھے، امت کا اندروں اندر جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے بعد جو حضور نے فرمایا تھا کہ پھر جب یہ تلوار رکھ دی جائے گی تو اب یہ قیامت تک آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اب لوگ اس کو وہ کہتے ہیں کہ سم پینے ریوائن، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت نہیں ہے لیکن اشارہ دے دیتا ہوں، بات نکلی ہے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی، 2 دعائیں آپ نے خود فرمایا ہے، یہ حدیثیں ہیں، آپ سیکھیں، کسی جانکار عالم دین کے پاس بیٹھیں تو یہ سب راز کھولے گا، تاکہ کہاں محنت کرنی اور کہاں نہیں کرنی۔ آدمی مسلمان ناممکن کام کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا بھائی، وہ ناممکن بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، 3 دعائیں، 2 دعا قبول کی گئی، تیسری دعا کے بارے میں کہا کہ یہ دعا مت مانگے، یہ نہیں رکھی قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ کی 3 دعا میں سے 2 دعا قبول کی گئی، اور تیسری دعا کون سی تھی؟ میں نے، حضور فرماتے ہیں تیسری دعا یہ کی تھی میں نے کہ میری امت جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہے اور اس میں کبھی آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں یہ کبھی نہ لڑیں۔ کہاں یہ نہیں ہوگا، یہ دعا کو آپ رہنے دیجئے، اب تم کس کو ایک کرنے نکلے ہو؟ رسول اللہ نے دعا مانگی، منع کر دیا گیا کہ یہ دعا نہیں مانگنی آپ کو۔ اور قرآن سے آگے اگر قرآن شریف کی بات کریں، قرآن شریف میں عذاب کی آیت ہے، تو وہ آیت مبارکہ میں آتا ہے، یہی سورہ نساء یا سورہ مائدہ میں وہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نافرمانی کی تو اللہ چاہے تو اوپر سے عذاب اللہ نازل کرے، من فوقی، تو اللہ کے رسول نے معاذ اللہ کی پناہ چاہی۔ پھر آیا او تحت ارجلہم، یا وہ عذاب ان کے قدموں کے نیچے سے آئے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ پھر فرمایا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کا مزہ چکھائے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو مارے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آسان ہے، یعنی یہ امت کے گناہوں کی سزا ہے کہ مسلمانوں کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، کیونکہ اگلی امتوں پہ عذاب آتا تھا، بندر ہو جاتے تھے، سور ہو جاتے تھے، زلزلہ آتا تھا، چیخ آتی تھی یا پتھر برسائے جاتے تھے۔ تو اس امت میں یہ سب عذاب نہیں ہے، پتھر نہیں برسے کہ ایک ساتھ امت ختم ہو جائے، یا زلزلہ ہے سب ایک ساتھ ختم ہو جائے، یا تو سب کو پانی میں ڈبو دیا گیا، یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے یہ کچھ بھی دعائیں مانگی ہیں کہ میری امت کے ساتھ یہ نہ ہو۔ پھر یہ آتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اور ایک کا بأس جو ہے شدید، ایک کی جو خرابی ہے، ایک کا جو شر ہے، ایک گروہ کی جو مار ہے وہ دوسرا گروہ کھائے۔ اب یہ سب تو کھلا ہے، لیکن یہ قرآن کوئی پڑھے سمجھے تو صحیح، حضور کی بارگاہ میں آ کر سمجھے تو صحیح کہ امت میں کیا کیا خصوصیات ہیں، فضیلت ہیں، اور یہ امت میں کیا ہوگا، اور یہ کنفرم بات ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ حضرت عمر کے بعد یہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فتنوں کے بارے میں مجھے حدیث سنائے جو رسول اللہ سے سنی ہو؟
تو حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے بولے میں نے کہا آپ تو بہت جرأت والے ہو. اور حضرت حذیفہ نے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر والی میں ہوتا ہے، اس کے بچوں میں ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں میں ہوتا ہے، اس کے مال میں ہوتا ہے، یعنی سب میں فتنہ ہوتا ہے، اس سے اس کا آزمایا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں وہ فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سمندر کی موجوں کی طرح آتا ہے اور آدمی کو تنکے کی طرح بہا کے لے جائے، وہ فتنے کی بات کرتا ہوں. تو حضرت حذیفہ نے کہا، حذیفہ بن یمان رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین عمر فاروق سے آپ کا اور وہ فتنے کا کیا تعلق؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ بند ہے امت میں فتنہ نہیں اٹھے گا، اور جب وہ دروازہ توڑا جائے گا تب فتنہ اٹھے گا. حضرت عمر نے پوچھا کہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ اگر توڑا جائے گا تو پھر بند ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، کھولا جاتا فتنے کا دروازہ تو بند بھی ہو سکتا ہے، توڑا جائے گا تو پھر اس کا مطلب کہ جب فتنے کا دروازہ جو آدمی ہے، جو فتنے کی آگے آڑ ہے، جب اس کو توڑ دیا جائے گا یعنی کہ شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر امت میں فتنے قیامت تک چلتے رہیں گے. اب یہ بات تو ان دونوں کی ہو گئی. اب جو دوسرے سننے والے تھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر حضرت حذیفہ سے کہا کہ ہم کو ہمت نہیں ہو پوچھنے کی کہ وہ دروازہ ہے کون کہ جس کے سلامت ہوتے ہوئے امت میں فتنہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم میں ہمت پھر ہوتی نہیں تھی، تو ہم نے حضرت مسروق کو آگے کیا، بولے آپ پوچھیں. انہوں نے پوچھا کہ من الباب، آخر کار وہ دروازہ وہ کون شخصیت ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ ہی عمر ہے، کہ جب تک عمر ہے امت میں فتنہ نہیں ہوگا، اور جب عمر نہیں رہیں گے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ عمر یہ انتقال نہیں ہوگا، دروازہ کھلے گا نہیں، توڑ دیا جائے گا، یعنی کہ حضرت عمر کی شہادت ہوگی. تو وہ حذیفہ سے کہنے لگے لوگ کہ کیا حضرت عمر کو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ دروازے کی، ان کو پتہ ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ جتنا آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کل صبح سے پہلے آج کی رات ہے، اس سے زیادہ عمر کو پتہ تھا کہ یہ جس کی بات ہو رہی جس آدمی کی، کہ جب تک یہ امت میں رہیں گے فتنہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کو اتنا یقین تھا کہ وہ انہی کی بات ہو رہی تھی. اور حجت جب آپ نے حج فرمایا حضرت عمر، تو جو میں کل بات کر رہا تھا عرفات کے میدان میں، آپ نے سب دیکھتے دیکھتے حضرت حذیفہ بالکل ساتھ میں تھا، کہنے لگے یہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک چلتا رہے گا یہ تو. اور فتنہ کے بارے میں بات حضرت حذیفہ نے کہا کہ ایک مرد ہے، جب تک وہ آدمی رہے گا دنیا میں مرد تو فتنہ نہیں اٹھے گا، ورنہ اٹھے گا. اب دیکھو بات ہو رہی مرد کی، حضرت عمر نے سیدھا سوال کیا پوچھا پتہ ہے؟ یہ کہا کہ جب تک وہ مرد رہے گا فتنہ نہیں اٹھے گا. حضرت عمر نے سیدھا پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے میرے بعد کس کو لوگ امیر بنائیں گے؟ خبر ہے کہ وہ مرد میری ہی بات ہو رہی ہے، مجھے ہی اللہ نے وہ شان دی ہوئی ہے. تو یہ حضرت عمر کا جلال تھا، لیکن وہ جلال کا یہ عالم تھا کہ جب تک رہے یہ فتنہ نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، اور ان کے بعد اٹھنا ہی اٹھنا تھا. اور پھر رسول اللہ کی ایک انگوٹھی تھی محمد رسول اللہ، اس میں لکھا ہوا تھا. آپ کے بعد حضرت عمر کے پاس ہے، ابو بکر کے پاس ہے، ابو بکر کے پاس حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت عمر کے پاس حضرت عثمان کے پاس ہے. 6 سال تک حضرت عثمان کے پاس رہی. پھر ایک کنویں کے پاس آپ گئے وضو کے لیے، اتاری انگوٹھی، وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی. پھر پورا کنواں خالی کیا گیا، نکالا گیا، بہت محنت کی گئی، وہ رسول اللہ کی انگوٹھی ملی نہیں. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے 6 سال کے بعد جب سے انگوٹھی وہاں گری ہے تب سے یہاں پہ سارے دروازے کھل رہے ہیں ایک کے بعد ایک. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسی کافی ساری باتیں. سنا تھا ایسا کبھی؟ یہ واقعات سنے تھے؟ نہیں سنے نا؟ تو اتنے سالوں سے کیا سنتے تھے؟ یہی تو بات ہے، کچھ سنو، کچھ سیکھو، کچھ سمجھو تو کہ اسلام سمجھ میں آئے گا. اور ایک اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ راز کی باتیں، کچھ معرفت کی باتیں انسان کو
پتہ چل جاتی ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی میں محنت کرے گا کہ جس میں کر سکتا ہے۔ یہاں پہ لوگ وہابی نے، سنی نے، شیعہ نے، سب کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ الگ الگ ہیں، نہیں کر سکتے تم، ہاں تم بھائی بھائی تو پہلے ایک ہو جاؤ۔ نہیں کہ انہیں نہیں بلاؤں، بھائی کو بلاتا نہیں ہے، وہابی کے ساتھ یہ سبند کرنے نکلا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے لگا۔ اسی طرح فتنوں کا حال ہے، رؤیت ہلال کا حال ہے۔ تم کیوں مگج مارے؟ تم کہاں کون سے مفتی اعظم ہو، کون سا امیر المومنین ہو، امت کو ایک کرنے کے چکر میں لگے ہو؟ تم 4 گھر تو اپنے پریوار کے کر کے بٹھاؤ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 4 گھر کو بھی چھوڑو، آپ جو اپنے پریوار میں 4 آدمی ہو، خالی کم سے کم فجر پڑھ کے تو دکھاؤ ایک ساتھ۔ شوہر پڑھتا ہے تو بیوی نہیں پڑھ رہی، بیوی پڑھتا ہے شوہر نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹا پڑھا تو ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ پڑھتے بیٹا سویا ہوا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ایک پلیٹ فارم پر آؤ۔ اپنے گھر کو ایک پلیٹ فارم پہ لا نہیں سکتے، یہ پوری امت کو بولا آپریشن ہے، سعودی نے، یمن نے، کویت نے، شام نے، بدو ایک پلیٹ فارم پر آوی جو 56 دیش ہے۔ میں نے بولا 56 دیش ہے تو 6 لوگوں کو ایک ساتھ نہیں لا سکتا ہے۔ اپنے گھر کی کرنے بھائی، پتہ چلتا نہیں ہے کچھ، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، اپنے گھر کو ایک ساتھ جماعت فجر سے نہیں پڑھا سکتا، اور 56 دیش کو ایک کرنے بچے۔ اسرائیل نے تو اپنے عام کرنا کیے، ریوا دے تنے کہیں خبر اج نہیں بھائی، حضور بدو فرمائے نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان کے جو استقامت تھی اور تسلق فی الدین تھا، اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔